This is part 2 of the interview with Sher Ali Safi. بیسیکلی اس طرح کوئی وہ دیکھی چھپی بات نہیں ہے. میں نے دوستوں سے بھی اکثر یہ بات ہوتی ہے کہ یار آپ جاتے ہیں تو وائف کا کیا ہوتا ہے. تو بیسیکلی یہ پریشر جو ہوتا ہے دونوں سائڈ سے ہے. مطلب میرے جو فیملی سائڈ وہاں سے بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو میں نے اپنی وائف کو, کیونکہ میرے بچے جس انوائرمنٹ میں بڑے ہو رہے ہیں اور اسکول بھی کرنے جاتے ہیں, تو وہ ان کی طرف سے وہ بھی اکثر مجھے کہ جی ماما کیوں نہیں جا رہی. تو ایسا نہیں ہے, میں نے ان کی جو مدر ہے ان کو اوپن آفر کیا آپ میرے ساتھ جائیں. ٹھیک ہے, مطلب ایسے ٹرپس بھی ہوتے ہیں کہ جہاں پر آپ بائی روڈ جائیں. ٹھیک ہے, کوئی وہ ایشو نہیں ہے. ہاں, سارے وہاں پہ فیملیز ہی جاتی ہیں. تو وہ ان کا اپنا ڈیسیجن ہے, وہ کہتی ہے کہ میں نہیں جا سکتی. ٹھیک ہے, تو پھر بچے جو ہیں لازمی بات ہے بچوں کو پہ نہ ان کی طرف سے پریشر وہ آ سکتا ہے نہ اندر. تو وہ میرے بچے ہیں تو انشاءاللہ میں خواہش ہے کہ ہاں تو ایجوکیشن لڑکیوں کو بھی دینا چاہیں گے آپ؟ وہ صرف میرے بچے نہیں, میرے جو بھتیجے ہیں بھتیجی ہیں وہ ان سب کو میں سپورٹ کر رہا ہوں اور پڑھ رہے ہیں. ہاں جی, میرا ابھی ریسنٹلی ایک بھتیجا بھی اس نے گریجویشن کی ہے. اسی کی بہنیں ہیں, وہ بھی ایک انٹر میں ایک میٹرک میں. جی, تو سب کو آپ ایجوکیشن کا چاہتے ہیں کہ سب پڑھیں؟ ہاں جی. میں اس لیے ڈیفرینشیٹ کرنا چاہتی تھی کہ لڑکیوں کو بھی آپ اسی طرح پڑھوانا چاہتے ہیں یا آپ کہتے ہیں کہ نہیں لڑکے صرف پڑھیں اور لڑکیاں کم پڑھیں؟ ایجوکیشن مسٹ ہے. دیکھیں ایجوکیشن جو ہے صرف یہ نہیں ہے کہ مطلب جاب کے لیے کی جائے. ٹھیک ہے, ہم خود کیونکہ ہمارے جو فیملیز جو ہم ہاسپٹل جاتے ہیں یا کہیں اور جاتے ہیں وہاں پہ دیکھتے ہیں جن لوگوں کی ایجوکیشن نہیں ہوتی وہاں پہ ان کا کیا ان کی کیا سچویشن ہوتی ہے, اور جن کی ایجوکیشن ہوتی ہے ان کی کیا سچویشن ہوتی ہے. تو ایجوکیشن مسٹ ہے, ضرور ہونی چاہیے. صحیح ہے, ویری گڈ. اب آپ بتائیں, آپ پھر اس کا مطلب اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے ٹریول کریں تو آپ ایسے باپ ہیں کہ جو بچوں کے ساتھ انوالو ہوتے ہیں, آپ کھیلتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ یا اٹھاتے ہیں ان کو یا کتنے انوالوڈ ہیں آپ؟ ہاں, کتنا شامل ہوتے ہیں؟ میرا جو پروفیشن ہے وہ بیسیکلی فری لانس میں کام کرتا ہوں, تو موسٹلی گھر پہ ہی میرا ہوتا ہے. اچھا جی, تو ہاں جی, تو میں ٹیوشن وغیرہ بھی بچوں کی میں خود ہی ٹیوشن کرتا ہوں. اچھا, ہاں جی, وہ بھی میں خود ہی کرتا ہوں. اچھا, تو اس میں آپ پڑھاتے بھی ہیں بچوں کو؟ ہاں جی, ایک مطلب ہے آپ کا ٹیوشن کا؟ جی, نہیں میں اپنے بچے جو ہیں ان کو میں خود پڑھا. اچھا, تو آپ اکیڈمیز میں نہیں بھیجتے؟ اکیڈمیز میں. اچھی بات ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ آج کل تو فیشن ہے. بیسیکلی میں نے خود بھی اکیڈمی لائف میں نہیں پڑھی, اور اسکول والے بھی کہتے ہیں کہ جی اکیڈمیز پریفر نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ بچوں کی ایک دفعہ عادت ہو جاتی ہے تو وہ پھر اکیڈمیز کی عادت وہ ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ اگر خود میں الحمدللہ میرے بچے تھوڑے مطلب پڑھائی میں بہت اچھے ہیں کیونکہ آپ انسٹرکٹر ہیں. ہاں جی, میرا خیال ہے آپ پھر تو لگ کہہ رہے ہیں, کیونکہ میری بھی لگ تھی تو ان کی بھی آپ لگ کہہ رہی ہے, لگ میری ہوتی ہے. تو باقی باہر ان کے ساتھ کھیلنا کودنا ضرور ہوتا ہے. انفارچونیٹلی یہاں پہ اب گراؤنڈ بہت کم ہو گئے ہیں, آؤٹ ڈور فیسلٹیز بہت کم ہو گئی, لیکن پھر بھی کوشش ہوتی ہے آگے پیچھے گئی آ کے ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کیا جائے. تو موسٹلی یہ بھی ہوتا ہے کہ سمر میں تو میرا باہر ہی گزرتا ہے ٹائم. ان کا بھی ایک ان کے ساتھ پرامس کیا تھا جی آپ کو لے جائیں گے, جیسے میں کو بتایا کہ رتی کے لیے لے کے گیا تھا, ان کو مشکوری لے کے گیا تھا. بڑے بچوں کو لے کے جاتے ہوگے نا, چھوٹے تو نہیں, چھوٹوں کا بھی. تو اس کے علاوہ ابھی جیسے ونٹرز ہیں, آٹم ہے, اس میں یہ ہوتا ہے میرا ان کے ساتھ ہوتا ہے کہ ایڈجسٹمنٹ بھی ہے کہ جی سیٹرڈے ان کو دے دیا, سنڈے میرا اپنا ہے, میں کہیں ہائکنگ پہ چلا گیا. تو اس طرح سے وہ بھی سمجھتے ہیں, شاید جب وہ جاتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں, پھر کہتے ہیں جی بابا ٹھیک ہے اب آپ جا سکتے ہیں جہاں مرضی جائیں. اچھا, تو آپ بیگم کے ساتھ کہیں جاتے ہیں باہر یا وہ بس گھر میں پسند کرتی رہے؟ نہیں, جو فیملی ایونٹس ہوتے ہیں اس میں تو لازمی بات ہے جاتے ہیں. اور آپ کی عمر کا کتنا فرق ہے if you don't mind? 5 to 6 years. اچھا, ہاں جی, تو آپ کو بھی ینگ ہی ہے. اچھا, ان کو شوق ہے کچھ پڑھنے کا سیکھنے کا ایز اے other than your wife and mother of your children? میں نے خود کوشش کی تھی کہ ان کو کچھ سکھایا پڑھایا جائے, لیکن جو ہمارا فیملی انوائرمنٹ ہے کلوز, اس میں وہ ٹائم نہیں ملا, تو وہ نہیں ہو سکتا.
So वैसे आप लोग अभी यंग हैं दोनों, तो अभी जरा बच्चे थोड़े से और बड़े हो जाएं, हाँ जी, तो मेरा ख्याल है फिर थोड़ी सी कुछ चांस हो सकता है कि आप भी यंग फादर होंगे, मदर होंगे, बच्चों को भेज के पढ़ा के तो फिर अच्छा जी हम अपना पढ़ लिख सकते हैं। हाँ, फिर ऐसा भी होता है, पॉसिबल है। क्योंकि मैंने भी ज्यादा ये जो काम शुरू किया है, मेरे बच्चे बड़े हो गए तो फिर आपको तो वक्त मिलता हाँ जी। है, अदरवाइज आप घर गृहस्थी और बच्चों में मदर्स जो जी, है बिल्कुल वो बिजी ऐसे। रहती हैं। तो चले, ऑल द बेस्ट, इंशाल्लाह हम इनसे फिर राब्ता तो रहेगा और देखते रहेंगे कि क्या इनकी प्रोग्रेस हो रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। आप अपनी वेबसाइट पे कुछ और डालते हैं अदर देन आप, मैंने ये देखा नहीं है वैसे कि अबाउट मी और वो मैं देखा था, डू यू पुट एनीथिंग एल्स के प्रोग्रेस ऑफ, आइंदा आप ऐसे डाल सकते हैं अगर आपके बच्चे इन्वॉल्व हों तो आप जरा उसको शेयर कर सकते हैं, शायद एनकरेज करें दूसरों को भी इस तरह काम। जी जरूर, उसमें वेबसाइट तो थोड़ा अभी कुछ अर्सा हो गया मैंने डिसकंटिन्यू किया है। मैं मोस्टली इंस्टाग्राम पे ज्यादा एक्टिव हूँ। हाँ जी, वो तो क्योंकि वो ट्रैवलिंग प्लेटफॉर्म ज्यादा उनको सूट करता है, ट्रैवलर्स को। तो बाकी जो कुछ ऐसे एरियाज हैं, मेरा बेसिकली एम भी ये होता है कि ऐसे एरिया जहाँ पे मैं जाता हूँ और लोग जो कमर्शियल दूसरे कंपनीज होती हैं वो ट्रिप्स अरेंज नहीं करती। अच्छा, तो मेरी कोशिश थी मैं एनुअली 1-2 वहाँ पे अरेंज करूँ और कुछ लोगों को दिखाऊं, अपने दोस्त जो हैं, ठीक है, उस तरह से। तो अभी ऑलरेडी मैं 2 अनाउंस कर चुका हूँ। अच्छा, एक परदीर कोहिस्तान है, वहाँ पे कुमराट है, जहाज बांडा मीडोज है, कटूरा लेक है, लास्ट ईयर भी मैंने किया था ईद के बाद। तो काफी लार्ज ग्रुप में लेके गया था। मैंने कहा था एक्सप्लोर करेंगे थोड़ा हाँ जी। सा, देखेंगे कि लोगों को बताएंगे और उस वक्त हो सकता है मेरा बेटा भी शायद आए तो वो भी शायद। तो उसके बाद जून में मैं कर रहा हूँ, जून के एंड में ये हरामोश वैली है। अच्छा। आपने मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब की वो बुक भी उस पे है, अच्छा। हरामोश नाकाबिले फरामोश के नाम से। अच्छा। तो वो बहुत ही खूबसूरत एरिया है, अच्छा। वहाँ पे भी जाना चाहिए। अच्छा। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो उसको जो है कर सकते। तो आपकी वेबसाइट पे होता है या इंस्टाग्राम से होता है कि कोई ट्रिप आ रहा है तो ये ट्रिप्स जो बेसिकली फेसबुक उसके लिए ज्यादा वो सुटेबल प्लेटफॉर्म है, कि वहाँ पे इवेंट बनता है, फिर वहाँ पे फ्रेंड्स होते हैं, जाने जो आपके होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं, वो अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर सकते हैं। तो फेसबुक उसके लिए ज्यादा सुटेबल प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे इवेंट तो इन्फॉर्मेशन फेसबुक से ले सकते हैं। जिस तरह वेबसाइट है इसी नाम से पेज भी है, तो वहाँ पे इवेंट बने। सही। चलिए अब थोड़ा सा आप पे आते हैं और उसके बाद थोड़ा इख्तिताम को पहुंचते हैं कि आपको अपने बारे में 1 या 2 चीज क्या पसंद है? खामोशी मुझे पसंद है, मतलब घर में भी होता है, क्योंकि जो हमारा जो पख्तून स्टाइल है बेसिकली उसमें होता है कि ऊंचा बोलना। बहुत मैं खुद भी एक जगह मेरे दोस्त के साथ कमांड ऑफिस था, तो वहाँ पे चांदनी चौक में, तो वहाँ पे नीचे एक फ्लोर पे हमारे पख्तून भाई होते थे, वो कोई ट्रैवल एजेंसी से ही रहते थे, तो बहुत ऊंची आवाज में बात करते थे। मतलब वो एक 2nd फ्लोर पे थे, हम 4th फ्लोर पे थे, और उनकी आवाज वहाँ तक आती थी। तो धीमे अंदाज में बात करना वो मुझे हाँ जी पसंद। वैसे तो खामोशी, सुकून, इसीलिए मैं ऐसे एरियाज में जाता हूँ जहाँ पे सुकून होता है, खामोशी होती है, कम लोग होते हैं। और कोई एक चीज, और भी कोई चीज पसंद है अपने बारे में? 1, 2, 3 काइंड ऑफ इसी में होगी कोई ऐसी आदत जो आप समझते हैं कि बीइंग अ पख्तून और आदमी आप नहीं करते जो बाकी लोग करते हैं? बेसिकली सॉरी, कम बोलने से गला भी खराब हो जाता है। कह सकते हैं मुझे आदत नहीं है। अच्छा, ये कि जैसे फैमिली के बारे में मैंने बताया, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि मैंने फैमिली के बहुत कुछ किया। अभी जैसे मेरे भतीजे का बताया कि ग्रेजुएशन की, तो उनकी स्कूलिंग सारी जो फाइनेंशियल है सारी जो मैंने खुद की है। तो अभी मेरे एक और जो भतीजे हैं तो अल्लाह हिम्मत दे, तो उनको भी मतलब जो खानदान में जो है कि अपने एरियाज में भी कि अपने बच्चों को मैंने सपोर्ट किया है। तो ये एक मेरे ख्याल से एक अच्छी बात है। अगर एक कहीं पे भी किसी इंसान को चांस मिलता है और वो आगे बढ़ता है, तो उसको चाहिए कि वो अपने जैसे हमारे मजहब में भी है कि अवल ख्वाहिश बाद दरवेश, कि अपने लोगों को पहले सपोर्ट कीजिए। ये ना कि आपके पास कुछ थोड़ा बहुत कुछ आ गया तो आप आके कहीं अलग सेटल हो जाए, तो अपने लोगों के लिए पहले कुछ करें।
تاکہ ان کا بھی کچھ فیوچر بنے. اور کوئی ایسی ایک یا دو باتیں جو آپ اپنے میں بدلنا چاہیں؟ یہ بائی نیچر ہے ٹیمپر, یہ چیزیں میں بہت زیادہ جلدی لوز کر جاتا ہوں. اور ٹرپس میں بھی اکثر ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ, جب وہاں پہ جاتے ہیں ہم نیگوشیٹ کرتے ہیں, تو میرے ایک دوست ہیں وہ مذاق بھی اڑاتے تھے, عبداللہ سلیم نام ان کا میں لوں گا, ان کے ساتھ میں نے بہت ٹریول کیا, تو وہ مجھ سے ایج میں کافی چھوٹے ہیں, تو وہ مجھے وہ پھر ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ بات خراب ہو جاتی ہے تو وہ فوراً آتے شیر بھائی آپ سائڈ ہو جائیں مجھے ہینڈل کرنے دیں. تو یہ جو جینز میں ہے تھوڑا سا, یہ آپ بلیو کرتے ہیں نا, یہ آپ بلیو کرتے ہیں, آپ کی ریسرچ کہتی ہے؟ آئی تھنک یہ ایریا ٹو ایریا ڈفر کرتا ہے. اگر آپ لوگ لیں ہنزا کے تو وہ بھی ماؤنٹینس کے لوگ ہیں, لیکن وہاں کے لوگ جو ہیں بہت ہی سافٹ لوگ ہیں, چاہے وہ ادھر رہتے ہوں چاہے ادھر رہتا ہوں, اسی طرح اسکردو کے یا چترال کے. لیکن آئی ڈونٹ نو کہ کیا ریزن ہے, لیکن جب جو ہی آپ پشتون بیلٹ میں آتے ہیں تو یہ چیز ٹوٹلی چینج ہو جاتی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ مطلب اب میری پیدائش ہو رہی ہے, لیکن وہ جینس میں کیونکہ آ رہی ہے تو نہیں, تو یہ تو ٹھیک ہے, وہ تو آپ کہہ رہے ہیں جینس میں آ رہی ہے. کلچرل افیکٹ نہیں ہوتا, ثقافتی اثر نہیں ہوتا جس ایریا میں رہتے ہیں جہاں پہ وہ ہیبٹ اور پریکٹس ہوتی ہے, تو وہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کبھی اگر غور کیا جائے. میں آپ کے لیے سوال چھوڑتی ہوں, آپ کا ہوم ورک ہے کہ آپ ذرا ریسرچ کیجیے گا کہ کیا یہ ٹیمپرامنٹ جو ہوتا ہے یا غصہ یہ جینز میں ہی ہوتا ہے. ہو سکتا ہے وہ, میں ابھی نہیں بتا رہی کہ مجھے کیا پتا ہے, لیکن میں آپ سے سوال کر رہی ہوں کہ ضرور پوچھے گا, چیک کرے گا, میں بھی چیک کروں گی, اور جو ہمارے سننے والے یا دیکھنے والے ہیں وہ بھی ذرا ریسرچ کریں کہ جی غصہ جو ہوتا ہے اسپیشلی یہ آدمیوں میں کہا جاتا ہے ہوتا ہے, پھر پختونز میں بھی ہوتا ہے, تو کیا یہ جینز میں ہے, ڈی این اے میں ہے, کس میں ہے, یا یہ ایریا میں بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ ہیبیچول ہو جائیں, عادت ہو جائے, یا اس کی نشاندہی کی جاتی کہ اس ایریا میں ایسے ہے, تو اس کو ہم ایکسپلور کریں گے انشاءاللہ. تو اس کے علاوہ آپ بتائیں, آپ کو تو آپ کو زندگی کا مقصد کوئی مل گیا ہے یا ابھی ڈھونڈ رہے ہیں؟ زندگی کا مقصد زندگی کو بڑا سمپل لینا چاہیے, بڑا اس کے پیچھے بہت زیادہ بھاگنا نہیں چاہیے. یہ آپ کا, ہاں جی, یہ تھوڑا سا جو میرا ایکسپیرینس لائف میں ہوا ہے اس میں یہ ہے کہ آپ جتنا زندگی مطلب آپ بھاگیں گے, ٹھیک ہے, آپ بھاگتے ہی جائیں گے. اگر آپ اس کو تھوڑا ایزی لیں گے تو انشاءاللہ ہر چیز آپ کے جو پلان کے مطابق ہو بھی جائے گی. کچھ چیزیں نہیں بھی جائیں گی کیونکہ پلان تو اللہ تعالیٰ. بھاگنے سے آپ کا کیا مقصد ہے, لائک کس چیز کے, مطلب کسی بھی چیز کے ہو پیچھے نا. اگر آپ کہیں کہ آپ فیوچر کے بارے میں کیسے فیوچر آگے کیا ہوگا, اس کے لیے فائنینشلی آپ کہیں گے جی میں بہت ہی زیادہ میری اچھی جاب اور ٹھیک ہے بزنس میرا اچھا ہو, تو ہر بندے کا اپنا ویو ہوتا ہے. میرا ویو یہ ہے کہ میرے بھائی بھی ہیں, ان کے ساتھ بھی میرا اکثر یہ بات ہوتی ہے کہ جیسے بچوں کے مستقبل میں ان کو کہتا ہوں تھوڑا ایزی لے کے جائیں, اتنا زیادہ نہ سوچیں کہ آپ اسی میں گم ہو جائیں. بالکل, تو ایوری تھنگ بی آل رائٹ. آپ شکر کی کیا اہمیت ہے آپ کی زندگی میں؟ شکر کی بہت زیادہ اہمیت ہے. ہاں جی, شکر کرنا چاہیے انسان کو, جیسے بھی حال میں اس کو شکر کرنا چاہیے. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے 2 پاؤں دیے ہیں, 2 ہاتھ دیے ہیں, اگر صحیح سلامت رکھا ہوا, ٹھیک ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں, اب ٹریولنگ کی اگر اس سے ریلیٹڈ ٹاپک چل رہا ہے, بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے کسی کا پاؤں نہیں ہوتا, کسی کی اگر نظر نہیں ہے تو وہ ایسے ایریاز میں نہیں جا سکتے. تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے نظر بھی دی ہے, آپ جب جاتے ہیں وہاں پہ شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ بیسیکلی ایسے ایریاز میں جا کے آپ کو پتہ چلتا ہے اور آپ کے منہ سے بے ساختہ نکلتا ہے کہ سبحان اللہ, الحمدللہ, ماشاء اللہ, یہ ورڈز, کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھتے ہیں وہاں پہ. یہاں پہ تو سٹیز میں جو ہے مین میڈ اسٹرکچرز ہیں, وہاں پہ جب آپ پہاڑوں کو دیکھتے ہیں اور پھر آپ کو اس جو کریٹر ہے الٹیمیٹ اس کا بھی زیادہ احساس ہوتا ہے کہ کوئی ہے انسٹرکچر اس کو بنانے والا, یہ ویسے ہی نہیں کھڑے ہوئے. تو اللہ کے قریب میں غلط بھی کہتے ہیں کہ آپ ذرا جائیں نیچر میں تو زیادہ اچھا ہے. میرا تو ابھی سے ذہن یہ بھی آتا ہے کہ تھوڑا سا بچے سیٹل جو ہیں, بروغل ایک ویلی ہے جو افغان بارڈر کے ساتھ لگتی ہے, وہ مجھے بہت پسند ہے. وہاں پہ بہت کم لوگ ہیں اور وہاں پہ میدان آپ سیٹل ہونے لگے. میں اکثر
بلاگس پہ بھی مینشن کرتا ہوں. اگر مجھے چانس ملے تو آئی وڈ لائک ٹو سیٹل دیئر, کہ وہاں پہ سکون کی زندگی. ان کا انٹرویو وہاں جا کے کریں گے, جب یہ سکون لینے جائیں گے ہم وہاں پہنچ جائیں گے. نہیں, دیٹس گڈ. اللہ آپ کو کامیاب کرے آپ کے ارادوں میں. باقی یہ ہے کہ آئی ہوپ کہ لوگ اس کو پسند کریں گے ہماری کنورسیشن کو. ہم آخر کو پہنچ رہے ہیں, اور ابھی آخری سوال نہیں کیا میں نے, بٹ آئی ول بی ڈوئنگ دیٹ شارٹلی. آپ نے اگر دیکھا ہوگا کہ میں ایک کلاس میں سوال کرتی ہوں کہ وٹ لائٹس یو اپ, کہ آپ کو کیا چیز منور کرتی ہے, تو کچھ بتانا چاہیں اس بارے میں کہ وٹ لائٹس یو اپ. آئی تھنک یہ جو ہے آئیڈیا ہے یہ وقت کے ساتھ چینج ہوتا رہتا ہے. اور ابھی ریسنٹلی اگر بات کریں جو کرنٹ میری لائف جا رہی ہے اس میں جس پہلے میں نے بتایا کہ اب یہ ڈیفیکلٹ ہوتا جا رہا ہے میرے لیے کہ میں بچوں کو پیچھے چھوڑ کے جاؤں اور اتنے لمبے ٹور پہ جاؤں. لیکن جب میں نکلتا ہوں مشکل ہوتا ہے, لیکن جب مجھے خیال آتا ہے کہ یار میں ماؤنٹینز میں جا رہا ہوں اور وہاں پہ جو چیز مجھے پسند ہے اس کے لیے میں قریب جا رہا ہوں, تو فرسٹ یہ چیز مجھے لائٹ اپ کرتی ہے. پھر جب ٹرپس ختم ہونے کو آ رہا ہوتا ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ اب ان ویلیز کو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں, پتہ نہیں پھر ملاقات ہوگی کہ نہیں ہوگی, لیکن کیونکہ میں اپنے بچوں کے قریب آ رہا ہوتا ہوں ہوتا ہے کہ اب ٹرپ, تو پھر یہ آئیڈیا جو ہوتا ہے یہ لائٹ اپ کرتا ہے, تو یہ چینج جو ہے چلتا رہتا ہے. ویری نائس, اچھا جواب مجھے لگا, یہ بڑا ڈفرینٹ ہے کہ بچے بھی آپ کو لائٹ اپ کرتے ہیں آپ جب آ رہے ہوتے ہیں, یعنی اداسی بھی ہے لیکن لک فارورڈ بھی ہے. اچھا اچھا, ویری نائس ویری نائس. تو آئی تھنک ہم یہاں پہ آخر کرتے ہیں, اور لاسٹ میں پوچھتی ہوں کہ کوئی ایسی چیز جو آپ شیئر کرنا چاہیں بیفور وی اینڈ. ہاں جی, کچھ پیغام دینا چاہیں. پیغام لائف کے بارے میں جو میں نے بتایا کہ اس کو ایزی لیں, جو بھی چیز, اور پھر اس میں جو بھی چیز آپ لائف میں کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ لیٹس سپوز فیوچر کے بارے میں اگر آپ کا ہے کہ سافٹ ویئر انجینئر بننا ہے, ڈاکٹر بننا ہے, جو بھی کرنا ہے اس کو لگن کے ساتھ اس فیلڈ کو لیں, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ آج کل جو ہمارا یہ ہابی بہت زیادہ ہو گئی ہے, بہت سارے لوگ ایز اے ہابی کام کرتے ہیں لینڈسکیپ فوٹوگرافی اور ٹریولنگ. اس کو بھی جو ہے اگر آپ اس میں محنت کریں گے, لگن کے ساتھ کام کریں گے, تو آپ نام بھی بنائیں گے انشاءاللہ. اگر آپ اس کو ایز اے پروفیشن لینا چاہتے ہیں, بہت سارے لوگ آ رہے ہیں, ان لوگوں نے جابس کوئٹس کی اور وہ جابس چھوڑ کے تو یہ کرنا شروع کیا. بالکل, اب ٹوٹلی سائڈ پہ آ گئی. اگر کسی کا اس طرح اس سائڈ پہ بھی ہے تو یہ ہے کہ شارٹ کٹس کے بارے میں نہ سوچیں, آپ اس محنت کریں جا کے. یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کو لینڈسکیپ فوٹوگرافی ہے آپ اسلام آباد میں جو ہے پارکس میں جا کے فلاورز کی فوٹوز لیں, اس سے آپ کا ایکسپیرینس بھی نہیں بڑھے گا. آپ کہیں جائیں گے, ڈفرینٹ سچویشنز میں کام کریں گے, تب آپ کو خود ہی اپنا ایکسپیرینس. میں نے بھی جو ہے کوئی ایسے استاد نہیں ہے, کوئی ڈگری نہیں لی میں نے, موسٹلی یوٹیوب سے سرچ کیا, پھر آف کورس جو دوست ہوتے تھے ساتھ سینئر ہوتے تھے ان سے بھی سیکھا, تو ڈفرینٹ سورسز سے میں نے سیکھا, ڈگری نہیں لی میں نے. تو وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں, ہاں ایکسپیرینس ہے, بالکل وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں آئی ہیں. تو آپ بھی اگر کوئی لینڈسکیپ فوٹوگرافی کرنا چاہتا ہے تو اس کو ٹائم دیں, اوور نائٹ ایکسپرٹ بننے کی کوشش کریں. سو یہ انہوں نے ایک قسم کا امید بھی دی ہے کہ بھی اس میں آپ کو ہوپ ہے, اور اس فیلڈ میں آپ ایک امید کا پیغام بھی ہے کہ جی آپ یہ کریں اور اس کو اچھی طرح سے کریں اور اپنا ٹائم لگائیں. جی الحمدللہ, ابھی تو ٹریولنگ کی کیونکہ گورنمنٹ نے بھی اناؤنس کیا ہے کہ یہاں پہ ٹورسٹ کو الاؤ کریں گے, بہت سے کنٹریز کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے. تو میرے بھی ایک دوست ہیں وہ ٹریول کمپنی چلاتے ہیں, اور ان کے فردر دوست ہیں جو لینڈسکیپ فوٹوگرافی میں لیکن فارن میں. تو انہوں نے بھی ریسنٹلی مجھے کانٹیکٹ کیا کہ یار اس طرح میں لینڈسکیپ جو فوٹوگرافرز ہیں کافی نون فارنرز ہیں ان کو ہم لے کے آنا چاہ رہے, تو آپ ہمیں جوائن کریں ایز اے گائیڈ, یا جو ہے نا لوکیشن کا آپ کو پتہ ہے کہاں. ہاں جی, تو میں نے ان کو اوکے کیے. تو ابھی یہ بھی ایک بہت بڑا پروفیشن ہے باہر کی دنیا میں کہ آپ ایز اے ٹریول جو ہے وہاں پہ فوٹوگرافر گائیڈ بنے, یا فوٹوگرافی ورکشاپس جو ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. پھر یہاں پہ ابھی ٹوریزم کا کام کیونکہ بڑھ رہا ہے
تو بہت ساری کمپنیز میں نے پہلے بتایا کہ اب وہ فوٹوگرافرس کو ہائر کر رہے ہیں کہ اسپیسیفکلی ان کے لیے کنٹینٹ کریٹ کریں. ایسے بھی ہو رہا ہے. تو اسکوپ اب ہے, بہت کافی اسکوپ ہے. چلیں جی, اب آپ کو میں نے انٹروڈیوس کر دیا لائٹ اپ پچھوا کے توسط سے, اینڈ انشاءاللہ پھر اور کانٹیکٹ رہے گا. آپ کا بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ.